کہ امریکی بحری بیڑے تیزی سے ایران کے گرد گھیرا تنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران نے رواں ماہ کے آغاز میں ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس کے ساتھ ملک میں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی نافذ رہا۔ اسی تناؤ کی فضا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی سے متعلق ملے جلے اشارے دیے، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے متعدد فوجی اڈے بدستور برقرار رکھے ہوئے ہیں، جن کے حوالے سے ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے پڑوسی ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی حملے کی صورت میں امریکی اڈوں اور طیارہ بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تاہم اب امریکی صدر نہ صرف اپنی دھمکیوں میں تیزی لا رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ایران کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ گزشتہ شب ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا پر ممکنہ امریکی حملے کے لیے استعمال ہونے والے بحری بیڑے سے بھی بڑا بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اگر ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران منصفانہ اور متوازن جوہری معاہدے کے لیے تیار ہے، جس میں جوہری ہتھیاروں کی ممانعت اور پابندیوں کے خاتمے کی ضمانت ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران کو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے، اور اب ماضی کی 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ الرٹ ہے۔ ان کے مطابق اس بار امریکہ کی براہ راست مداخلت کے باعث حالات بالکل مختلف ہوں گے، اور بدقسمتی سے یہ جنگ دو طرفہ تنازع سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ جبکہ ایران کے آرمی چیف امیر حاتمی نے امریکہ اور اسرائیل کو کسی بھی قسم کے حملے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امیر حاتمی نے امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نے کوئی غلطی کی تو صرف اس کی نہیں بلکہ پورے خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایرانی آرمی چیف نے مزید کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات اور ٹیکنالوجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے قوم کے سائنسدان اور فرزند شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ایرانی جوہری صلاحیت برقرار رہے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر کے بعد امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بھی باضابطہ طور پر ایران کو خبردار کر دیا ہے۔ ایک بیان میں سینٹ کام نے ایران کی نیم فوجی تنظیم پاسداران انقلاب پر زور دیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں اعلان کردہ بحری مشق محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دے اور بین الاقوامی بحری ٹریفک کی آزادی کو لاکھ غیر ضروری خطرات سے گریز کرے۔ دوسری صورت میں کسی بھی غیر محفوظ کارروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی افواج بین الاقوامی فضائی حدود اور پانیوں میں پیشہ ورانہ طور پر کارروائی کرنے کے ایران کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ تاہم امریکی افواج علاقائی شراکت داروں یا تجارتی بحری جہازوں کے قریب کسی بھی غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل سے ٹکراؤ، کشیدگی میں اضافے اور عدم استحکام کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ سینٹ کام نے مزید کہا ہے کہ ہم اسلامی انقلابی گارڈ کور کی جانب سے کسی بھی غیر محفوظ کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے، جن میں پروازوں میں مصروف امریکی فوجی بحری جہازوں کے اوپر سے پرواز، کم بلندی یا مسلح حالت میں امریکی فوجی اثاثوں کے اوپر سے پرواز، بالخصوص جب ارادے واضح نہ ہوں، امریکی فوجی بحری جہازوں کی جانب تصادم کے راستے پر تیز رفتار کشتیوں کا بڑھنا یا امریکی افواج کی طرف ہتھیاروں کا رخ کرنا شامل ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج دنیا کی سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور مہلک قوت رکھتی ہے، اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھے گی اور بین الاقوامی اصولوں کی پابندی کرے گی۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ واضح ہے کہ ابنائے ہرمز ایک بین الاقوامی اور نہایت اہم تجارتی سمندری گزرگاہ ہے، جہاں سے روزانہ دنیا کی تقریباً 100 تجارتی بحری جہاز گزرتے ہیں۔ یہ ٹریڈ کا بڑا ایک اہم روٹ ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ پاسداران انقلاب کل سے ابنائے ہرمز میں 2 روزہ براہ راست فائرنگ پر مشتمل بحری مشق شروع کرے گی، جس سے اس گزرگاہ کی ٹریفک متاثر ہو سکتی ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ اگرچہ امریکہ ایران کو مذاکرات کا موقع دینے کا دعویٰ کر رہا ہے، تاہم ماضی کی کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے امریکی ارادوں پر شکوک کی گنجائش موجود ہے۔ امریکہ کا ماضی کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا راستہ دکھاتے ہوئے اسی دوران فوجی کارروائی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی خدشہ اس وقت بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کا اظہار سابق سربراہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی کیا ہے۔ IAEA کے سابق سربراہ ڈاکٹر محمد البرادی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف دھمکیاں عراق جنگ سے پہلے جیسی صورتحال ہے، ایسا ہی عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے کیا گیا تھا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ آج انسانی زندگی اور علاقائی تباہی کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور ہم یہ کبھی سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک یک طرفہ دھمکیاں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں کہ جب ایران کی جانب سے کوئی واضح یا موجود خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر محمد البرادی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہیں۔ یہ صورتحال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔
زمینی حقائق پر نظر ڈالی جائے تو صورتحال مزید تشویشناک دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ایران کے قریب امریکی دفاعی اثاثوں کی پیش قدمی نہ صرف تیز ہو رہی ہے بلکہ مسلسل بڑھ بھی رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ اضافہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب صدر ٹرمپ نے ایران کی طرف ایک بڑے بحری بیڑے کی روانگی کا اعلان کیا۔ یہ بیڑا طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر مشتمل ہے، جس کے ساتھ ٹوماہاک میزائلوں سے لیس 3 جنگی جہاز بھی شامل ہیں۔ اس مقام سے F-35 اور FA-18 لڑاکا طیارے ایران کے اندر درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 1 درجن F-15E لڑاکا طیارے بھی خطے میں تعینات کیے جا چکے ہیں، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق یہ طیارے اردن کے ایک فضائی اڈے پر موجود ہیں، جہاں جون 2025 میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوران تعیناتی ہوئی تھی۔ پینٹاگون نے مزید پیٹریاٹ اور تھاڈ دفاعی فضائی نظام بھی روانہ کیے ہیں تاکہ خطے میں موجود 30 سے 40 ہزار امریکی فوجیوں کو ایرانی میزائل حملوں سے بچایا جا سکے۔ اگرچہ امریکہ نے ممکنہ حملے کی تیاریاں بظاہر مکمل کر لی ہیں، تاہم صدر ٹرمپ اب تک اپنی فیصلہ کرنے سے گریزا ہے اور مختلف آپشنز پر غور جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ وسیع آپشنز کی فہرست پیش کی گئی ہے۔ حکام نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ موجودہ آپشنز میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ امریکی افواج ایران کے اندر بعض مقامات پر براہ راست کارروائیاں کریں۔ حکام کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے معاملے میں اسی طرز عمل پر غور کر رہے ہیں جو انہوں نے وینزویلا کے خلاف اپنایا تھا، جہاں امریکہ نے نکولس مادورو کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے طویل عرصے تک ساحل کے قریب فوجی دباؤ برقرار رکھا تھا۔ تاہم ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور ان کے مشیران اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی پیچیدگی اور خطرات وینزویلا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں گے، کیونکہ ایران ایک کہیں زیادہ مضبوط اور منظم حریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ مختلف تجاویز پر غور جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں یا تو بیک وقت یا کسی خاص امتزاج کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے خطرناک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ امریکی کمانڈوز کو خفیہ طور پر ایران بھیجا جائے تاکہ ان جوہری تنصیبات کو تباہ یا نقصان پہنچایا جا سکے جو گزشتہ جون میں امریکی بمباری سے متاثر نہیں ہوئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی افواج طویل عرصے سے ایسے خصوصی مشنز کی مشقیں کرتی آ رہی ہیں جن میں ایران جیسے ممالک کے اندر جا کر اہم اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ایک اور امکان یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت اور فوجی اہداف پر حملوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس سے ملک میں شدید انتشار پیدا ہو جائے اور حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز یا دیگر عناصر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو اقتدار سے ہٹا دے۔ تاہم اس صورت میں یہ واضح نہیں کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں آئے گا یا نئی انتظامیہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کس حد تک مختلف رویہ اختیار کرے گی۔ حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف کارروائی میں دلچسپی کی ایک وجہ ایرانی قیادت کی جانب سے ان پر مبینہ قاتلانہ حملے کی کوششیں بھی ہیں۔ ادھر اسرائیل ایک تیسرے راستے پر زور دے رہا ہے۔ اسرائیلی حکام چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ مل کر ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر دوبارہ حملے کرے، کیونکہ انٹیلیجنس حکام کے مطابق ایران نے گزشتہ سال جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کے بعد اپنے میزائل پروگرام کو بڑی حد تک بحال کر لیا ہے۔ جہاں امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، وہیں یورپی ممالک بھی ایران کے خلاف اقدامات تیز کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے ایک بار پھر ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے داخلی معاملات میں زبردستی اور روس کی مدد کرنے کے الزامات پر ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ پابندیوں کی نئی فہرست میں ایرانی وزیر داخلہ سمیت 15 افراد اور 6 ادارے شامل ہیں۔ یورپی کمیشن نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کے یورپی کونسل کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پابندی والے اقدامات میں اساس منجمد یورپی یونین میں سفری پابندیاں اور فہرست میں شامل افراد کو فنڈز یا معاشی وسائل دستیاب کرنے کی ممانعت شامل ہے۔ یورپی کونسل نے ڈرونز اور میزائلوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے مزید اجزاء اور ٹیکنالوجیز کی ایران کو برآمد، فروخت، منتقلی یا فراہمی پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔